کہ آپ کو ایک بریف کر دیا جائے کو آپ کے ذریعے پھر پوری قوم بھی ان کو بھی پتہ چل جائے گا. تو سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ ہماری اس وقت جو سچویشن ہے وہ پورے گلف میں اور ایران میں بڑی فلوئڈ ہے، اور ایئر اسپیس ماسوائے عمان کے اور سعودی عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ میں باقی ایئر اسپیس قریباً بند ہے، اور وہ بھی ایک یعنی کنسٹرینٹ کہہ لیں کہ چونکہ ایئر اسپیس بند ہے تو وہ استعمال نہیں ہو سکتی. جو گلف کے کنٹریز ہیں وہ اس وقت بائی لینڈ روٹ کنیکٹڈ ہیں. کچھ میرے اپنے علم میں ہے کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ سے جدہ آ کے یا مدینہ شریف سے ڈائریکٹ فلائٹس لے کے وہ دمام پہنچ رہے ہیں، اور دمام سے چونکہ لینڈ روٹ کھلا ہے تو بٹوین فیو آورز، مثلا بحرین تو آپ ود ان ہاف این آور 45 منٹ پہنچ جاتے ہیں. ایسے جیسے جیسے آگے گلف کے ممالک ہیں تو مثلا دبئی پہنچنا تو آپ اس قریب 7 گھنٹے بائی روڈ چاہیے. تو وہ اس وقت پوزیشن ہے، وہ نہ صرف پاکستانی بلکہ دوسرے جو نیشنلز بھی ہیں چاہے وہ گلف سے ہوں، ود ان ریجن ہوں یا پھر دوسرے ممالک سے ہوں، تو وہ بھی اس روٹ کو اویل کر رہے ہیں. ہمارے جو گلف اور ایران میں جو اس وقت جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ابھی میں شیئر کرتا ہوں، لیکن میں ایک عرض کر دوں کہ منسٹری آف فارن افیئر نے جو ہمارا کرائسس مینجمنٹ یونٹ ہے اس کو، جیسے آپ کو یاد ہوگا جب مئی کی ہماری جنگ ہوئی تھی انڈیا سے لاسٹ ایئر، یا پھر ایران جب ہوا تھا ایران کے اوپر حملہ جون 2025 میں، تو اس وقت ہم نے فوری ہم نے جیسے ایکٹیویٹ کیا تھا، وہ ہمارا کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے وہ آپریشنل ہے. 24 گھنٹے وہ اپنا وہاں ہماری ٹیمز موجود ہیں 24/7. اور اس میں ہم نے جو اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ میڈیا میں بھی ریلیز کی ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی ہے منسٹری آف فارن افیئر کے. تو اس کو میں نے ذاتی طور پہ بھی ری ٹویٹ بھی کیا تھا. یہ نمبرز اگر آپ کو چاہیے ہو آپ کسی بھی ویب سائٹ سے یا ویسے بھی لینے ہوں جانے سے پہلے تو آپ لے سکتے ہیں. ایران میں ہمارے 3 سینٹرز اس وقت ایکٹیو ہیں. یہ تو میں نے آپ کو ہیڈ آفس کا بتایا اسلام آباد کا، لیکن اب کنٹری وائز بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. ایران میں تہران میں، زائدان میں اور مشہد میں ہمارے تینوں جگہ پہ ہمارے تہران میں ایمبیسی اور زائدان میں اور مشہد میں ہمارے کانسولیٹ جو ہیں وہ پوری طرح انوالو ہیں، ایکٹیو ہیں، اور ان کی تمام تفصیل جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ نمبرز کی موجود ہے. یہاں وہاں سے یا کہیں سے بھی کوئی کوئری کرنی ہو، کوئی رابطہ کرنا ہو تو رابطہ ہو رہا ہے. سعودی عربیہ میں ہماری ایمبیسی چونکہ ریاض میں ہے تو ہمارا ایمبیسی وہاں اس کی تمام تفصیل جاری کر دی گئی ہوئی ہے. اور جو جدہ ہے وہاں ہمارا چونکہ کونسلیٹ ہے تو اس کی بھی وہ بھی ایکٹیو ہے اس وقت. یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں، متحدہ امارات میں، ابو دھابی اور دبئی میں دونوں جگہ ہماری ایمبیسی ابو دھابی میں اور کونسلیٹ دبئی میں وہ دونوں جگہ پہ ایکٹیو ہیں، اور اس کی بھی تفصیل تمام ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل پہ موجود ہے. قطر میں بھی اسی طرح دوحہ میں ہماری ایمبیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہے، کیونکہ دوحہ مین ایک ہی کنٹری ریلیٹیولی چھوٹی ہے. بحرین میں بھی اسی طرح ایک ہی ایمبیسی جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور کویت میں بھی ہماری جو ایمبیسی ہے وہ ایکٹیو ہے. تو یہ تمام جگہ پہ اس کی تفصیل جو ہے جہاں سے جس لوگ چاہیے وہ اویلیبل ہے، اور ہماری ویب سائٹ سے بھی اویلیبل ہے. ہم نے یہ جو اسپیشل فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہم نے یہ سیٹ اپ کیے ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی وہاں موجود ہیں اگر ان کو کوئی کسی قسم کی اسسٹنس کی ہو اور اس کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے وہ یہ ہماری تمام مشنز اور بیسیز اور کونسلیٹ جو ہے وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں. چونکہ کچھ ممالک سے آپ نے مثلاً ایران سے اگر انہوں نے ناردرن پارٹ آف ایران ہے تو وہ ہمیں آذربائیجان سوٹ کرتا ہے، تو آذربائیجان کی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا ارینجمنٹ ہے کہ ان کو ویزا ماضی کی طرح یا لاسٹ ایئر جب ہوا تھا
تو ایئرپورٹ کے اوپر ویزا مل رہا ہے. میری آج بھی آذربائیجان کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کو میں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے, اور وہ ان کی ہماری اسسٹنس اویلیبل ہے. گورنمنٹ وہاں ویزا آن ارائیول دے رہی ہے, اور اسی طرح ہمارا جو ٹوٹل ایران میں اس وقت پاکستانی کمیونٹی کا جو نمبر ہے وہ 35,000 ہے, 35,000. اور ایز آئی سیڈ کہ ہماری چونکہ فلائٹس ایئر اسپیس بند ہے تو ہم اس کو تو اویل نہیں کر سکتے, لیکن تفتان رمضان بارڈر سے پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے آپریشنل ہے, اور اس کے ذریعے اور پھر ناردرن سائڈ سے آذربائیجان اور ایران کے بارڈر سے ایویکویشن ہو رہی ہیں, لوگ واپس آ رہے ہیں پاکستانی. جو مشنز اور کونسلیٹس کے ذریعے جو فیسیلیٹیشن کے ذریعے لوگ آئے ہیں, میں اس کے علاوہ بھی تفصیل بتاتا ہوں. وہ 792 پاکستانی ایران سے آئے ہیں, یعنی واپس. وہ تفتان سے جو ہے وہ 694 رمضان سے 59 اور استرا سے 39, تو اس طرح یہ 792 ہیں. اس کے علاوہ جو مثلاً ایرانی نیشنلز ہیں ان کے پاس ویلڈ ویزا ہے, وہ بھی مثلاً تفتان بارڈر سے یا ایسے بارڈر سے وہ پاکستان جو داخل ہوا ہے اس کا نمبر بھی تقریباً 300 سے اوپر ہے. اوور آل کی بات میں کر رہا ہوں. اور جو ویسے ہی پاکستانی روٹین میں جو آ رہے ہیں تو ٹوٹل نمبر جو ہے وہ قریباً اس وقت 1400 کے قریب بن رہا ہے, لیکن جو مشنز کی فیسیلیٹیشن اور وہ ہے وہ 792 ہے. جو پاکستانی جو گئے ہوئے تھے جو واپس آ رہے ہیں, 46 اسٹوڈنٹس بھی تفتان کے ذریعے واپس آئے ہیں, اور 62 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ رمضان بارڈر کے ذریعے واپس آئے. ہمارا جیسے میں نے کہا کہ مشن ہر جگہ پہ اور کراس بارڈر ہماری جو ارینجمنٹس ہیں وہ ایکٹیو ہیں, اور ان کو اسسٹنس کراس بارڈر کے بعد پاکستان داخل ہونے کے اوپر ان بارڈرز کے اوپر پوری طرح ایکٹیو ہے. مثلا ان کا وہاں ٹھہراؤ, ان کا کھانا, ان کا باقی جو لک آفٹر ہے. اسی طرح آذربائیجان میں نے جیسے کہا کہ ناردرن جو بارڈر ہے اس کی ایویکویشن وہ یہ بہتر ہے کہ آذربائیجان کے ذریعے ہو بجائے وہ پاکستان میں آئیں, تو وہ باکو کے ذریعے, وہ باکو کی فلائٹس جو ہے وہ آپریشنل ہیں, اور وہ ایکٹیولی جو ہے آذربائیجان کی ہماری جو برادر ملک ہے اور بہت دوستی ہے, وہ پوری طرح ہمیں لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں. اسٹرا بارڈر جو ہے وہ باکو اپنا آذربائیجان کے ساتھ انٹر ہونے کے لیے, اور وہاں بھی باکو میں جو فیسیلیٹیشن ہے وہ اویلیبل ہو رہی ہے.